بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیجن کریں ایک خوبصورت توانا تندرست بچہ، بہت خوبصورت، صبح تک بالکل ٹھیک تھا، ہنستا کھیلتا بچہ۔ دوپہر میں کچھ مہمان آ جاتے ہیں اور بچے کی خوبصورتی دیکھ کے جم کر تعریف کرتے ہیں کہ کتنا پیارا بچہ ہے، کتنی چہرے پہ رونق ہے۔ شام ہوتے ہوتے بچہ رونے لگتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، میڈیکل ایگزامینیشن ہوا، بخار کی کوئی وجہ نہیں، نہ کوئی انفیکشن، پھر بھی بچہ بے قراری، اضطرابی اور بے چینی کا شکار۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی ہوا ہے کہ ایک اچھا چلتا ہوا کاروبار اچانک ماند پڑ جائے اور ایک خوش و خرم گھرانہ، ہنستا کھیلتا خاندان اچانک فیملی ڈسپیوٹ کا شکار ہو جائے، جھگڑوں کا شکار ہو جائے؟ ایک اچھا صحت مند انسان وداؤٹ اینی میڈیکل کاز، وداؤٹ اینی میڈیکل ریزن اچانک بیمار ہو جاتا ہے، بیمار رہنے لگتا ہے۔ عام طور پہ اسے نظر لگ جانا کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے محض توہمات یا جہالت سمجھ کر مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ انفارچونیٹلی اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جھوٹے عاملوں، سو کالڈ روحانی معالجوں کے پاس جاتے ہیں اور تمام مسائل کا حل سوچتے ہیں کہ انہی کے پاس ملے گا، اور بدقسمتی سے وہ لوگ بسا اوقات، اکثر اوقات آپ کو شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں اور گمراہی میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ نظر کا لگنا حقیقت ہے یا وہم ہے، اور اگر حقیقت ہے تو قرآن مجید، احادیث مبارکہ کی کیا تعلیمات ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم یہی سیکھنے کی کوشش کریں گے، عوامی جذبات اور عوامی روایات کے مطابق نہیں، بلکہ اوتھنٹک اسلامک سورسز کے حوالے سے، قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور ہمارے علماء حق کی تشریحات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ نظر کی حقیقت کیا ہے۔ جو غلط فہمیاں ہیں اسے بھی کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری پرسنل ریکویسٹ پہ اس ویڈیو کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہوگی، ضرور دیکھیں، بہت سی غلط فہمیاں آپ کی دور ہوں گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور آخر میں انشاءاللہ العزیز ہم احادیث مبارکہ سے مسنون دم اور جو دعائیں ہیں وہ بھی سیکھیں گے کہ جن کے ذریعے ہم نظر بد کا صحیح سنت کے مطابق علاج کر سکیں۔ تو نظر بد، جسے ہم انگریزی میں ایول آئی کہتے ہیں، یہ ایک بہت ہی معروف اور قدیم حقیقت ہے۔ اس کا تعلق اس حقیقت سے ہے کہ کسی کی حاسدانہ اور متاثر کن نظر دوسرے کی بیماری یا نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ نظر کسی بھی انسان کو، یعنی عالم ہو چاہے وہ عام آدمی ہو، کوئی ہو، کسی بھی انسان کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، یہاں تک کہ روحانی طور پہ بھی متاثر کر سکتی ہے۔ نظر کے جو اثرات ہے زندگی کے کئی پہلوؤں پہ مرتب ہوتے ہیں۔ یہ موضوع اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ایک گروپ ہے جو سرے سے اس کا انکار کرتا ہے، اور ایک گروپ وہ ہے جو اس کے اندر ڈوب کر ایسے توہمات کا شکار ہو جاتا ہے جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ دونوں رویہ غلط ہیں۔ شریعت ہمیں وہ رویہ دیتا ہے جس میں انسانیت کی بھلائی ہو۔ تو ریپڈلی ہم لوگ آج سیکھیں گے کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، احادیث مبارکہ اور علماء حق کی تشریحات، لوگوں کی غلط فہمیاں اور نظر لگنے کی علامات کیا ہیں، دم اور مسنون دعائیں، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی جینے کا وہ طریقہ جس سے ہم نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بیسکلی یہ سمجھ لیں کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے۔ یہ کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کی نسل انسانی ہے۔ اس کے دو بنیادی سبب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب ہے حسد۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو حاسد کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ زوال کا شکار ہو جائے، برباد ہو جائے، اس سے نعمت چھین جائے۔ اور خاص کر کے یہ جو رویہ ہے یہ انفارچونیٹلی رشتہ داروں میں، عزیزوں میں اور ہم پیشہ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ حاسد جب کسی کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک جلن پیدا ہوتی ہے، تو یہ نظر کا سبب بن سکتا ہے۔ اور یہ بنیادی اسباب میں سے جو دوسرا سبب ہے بہت دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ حاسد ہی کی نظر لگے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیک انسان ہے، نیت بھی اچھی ہے، مگر تعریف کرتے ہوئے، یعنی کہ جب اسے کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو وہ اس چیز کی تعریف کرتے ہوئے دعائیہ کلمات نہیں کہتا۔ اسے حسد نہیں ہے، اس کی نیت بھی بری نہیں ہے، لیکن وہ تعریف کرتے ہوئے ماشاءاللہ نہیں کہتا یا اللہم بارک فیہ نہیں کہتا،
تو یہی پسندیدگی اس کی نظر بد میں بدل جاتی ہے۔ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نظر کو کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ نظر لگ جاتی ہے، اگرچہ اس میں حسد کا یا بدنیتی کا کوئی دخل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنے بھائی کی کوئی چیز پسند آئے، اس کی جان، اس کا مال یا اس کی کوئی نعمت، تو اس کے لیے دعائیہ کلمات کہو، اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظر بد کی حقیقت کو خود اپنے کلام میں بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں جہاں پہ کفار مکہ کے حسد کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ کفار مکہ جو تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر بد سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ فرمایا کہ کفار مکہ تو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ وہ آپ کو نظر لگا کر گرا دیں گے۔ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو اپنے حسد اور اناد کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عقل سے دور ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ عرب میں کچھ لوگ تھے جو نظر لگانے میں مشہور تھے۔ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ صرف نظر لگا کے سامنے والے کو ہلاک کر دیتے تھے۔ تو کفار مکہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نظر لگا کر تم لوگ ہلاک کر دو، کیونکہ کئی ایسے واقعات ہو چکے تھے جو تجربے میں آ چکے تھے۔ تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر لگائی اور کہا کہ یہ کتنے خوبصورت انسان ہے، کتنی خوبصورت شخصیت ہے، ہم نے ایسی دلیلیں دیکھی نہیں جیسی دلیلیں یہ دیتے ہیں۔ پوری کوشش کی انہوں نے نظر لگانے کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ اندازہ کریں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو نظر بد کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا، تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ نظر بد کی کوئی حقیقت ہے نہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاسد کی حسد سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ فلق کا نزول کیا، سورہ فلق کو نازل کیا۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پیدا کرنے والے کی، میں پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے، اور اس سورج کے شر سے جب وہ ڈوب جائے اور اندھیرا چھا جائے، اور ان جادوگر عورتوں کی شر سے جو دھاگوں میں پھونکتی ہیں، اور حاسد کے حسد سے یعنی کہ اس کی جو نظر بد ہے اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظر بد سے حفاظت کے لیے سورہ فلق کا نزول کیا۔ پھر اسی طرح آپ اندازہ کریں کہ سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے جب اپنے 11 بچوں کو، جب وہ اپنے بھائی سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے مصر جا رہے تھے، تو فرمایا کہ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ اے میرے بچوں جب تم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جانا، جب محل میں داخل ہونا تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا تاکہ تمہیں نظر نہ لگے۔ معاملہ یہ تھا کہ جب آپ کے 11 بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی مرتبہ ملنے کے لیے گئے تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا۔ کیوں نہیں کہا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ مصر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ 11 بچے ایک ہی باپ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ نیکسٹ ٹائم دوسرے سفر میں لوگوں کو پتہ چل گیا تھا۔ اب ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے تو ہائی پاسبلٹی تھی کہ لوگوں کی نظر لگ جائے کہ ایک باپ کے اتنے خوبصورت 11 بچے، تو نظر لگنے کا اندیشہ تھا۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو تاکہ تم لوگوں کی نظر بد سے محفوظ رہو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر بد کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور نظر بد کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا یہ کوئی ایمان کی کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں دے سکتی۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس کے ذریعے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی کہ کوئی بھی نقصان ہمیں پہنچتا ہے تو وہ رب کریم کے حکم ہی سے پہنچتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ رب کریم پہ کامل توکل رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ جو بھی ہمیں مصیبتیں پہنچتی ہیں
وہ وہی مصیبتیں ہوتی ہیں یا وہی معاملات ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آلریڈی ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ ہی پہ مکمل توکل رکھتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے نا وہ ہمارے ہاتھوں کی جو کرتوت ہے، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی مصیبتیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ہمیں اکثر اوقات توبہ و استغفار کرنا چاہیے، تو اس سے بھی ہم نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر کی حقیقت کو احادیث مبارکہ میں کس اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ درجہ صحت میں اعلیٰ ترین حدیث بخاری کی 5740 فرمایا العین حق، یعنی کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، ثابت شدہ ہے، کوئی ابہام نہیں، کوئی شک نہیں، یعنی کہ نظر لگتی ہے۔ اور نظر کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العین لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، یعنی کہ نظر اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ انسان کو قبر میں پہنچا سکتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر تقدیر میں ہو تو انسان کی موت کا سبب بھی نظر بد ہو سکتی ہے، اور نظر بد کے ذریعے جانور اتنا بیمار ہو سکتا ہے کہ مجبوراً اسے ذبح کرنا پڑے۔ اور ایک چیز بہت انٹرسٹنگ ہے کہ نظر صرف انسانوں کی نہیں لگتی ہے بلکہ نظر جنات کی بھی لگتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک بچی تھی جس کا چہرہ بالکل ہی زرد پڑ چکا تھا، ایلوئش تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے دیکھا تو فرمایا کہ بہا نظرۃ فاسترقوا لها، کہ اسے نظر لگی ہے، اس کے اوپر دم درود کراؤ۔ تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں نظرہ سے مراد وہ نظر ہے جو جنات سے لگتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نظر صرف انسان کی نہیں بلکہ جنات کی بھی لگتی ہے۔ اور نظر میرے عزیز اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر تقدیر پہ کوئی چیز غالب آ سکتی تھی تو وہ نظر ہوتی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر کی اولاد کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے، کیا میں ان کے اوپر کچھ دم درود کراؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، کہ یقیناً دم درود کرا لیا کرو، اس لیے کہ اگر تقدیر کے اوپر کوئی چیز غالب آ سکتی تھی تو وہ نظر ہی غالب آ سکتی تھی، نظر بد۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی اہمیت کے ساتھ نظر بد کی حفاظت کی تعلیم فرمائی، تو پتہ چلا کہ نظر بد حق ہے، اور اسلام نے، قرآن نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر بد سے حفاظت کی بہت سی تدابیر ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ جب ہم اپنے اکابر علماء کی تعبیرات اور تشریحات کو دیکھتے ہیں تو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانپ اور بچھو کے ڈنک میں اثر رکھا ہے زہر کے ذریعے، اس طرح اس نے انسانوں کی نگاہوں میں بھی، نظر میں بھی اثر رکھا ہے، جس سے سامنے والے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا سامنے والے کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ جس طرح ایک زہر طبعی حقیقت ہے، اس طرح نظر بھی ایک حقیقت ہے۔ اس میں نہ تو کوئی شرک ہے نہ خرافات ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک طرح کی کارگزاری ہے جو اس کے حکم سے، اس کے اذن سے واقع ہوتی ہے۔ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ پسندیدگی کی نظر بھی بغیر کوئی بدنیتی کے واقع ہو جاتی ہے جب ہم خیر و برکت کی دعا نہ کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی نظر میں ایک طرح کا زہریلا پن ہوتا ہے، تو جب ہمیں کوئی چیز پسند آ جائے، کوئی نعمت اچھی لگے، تو ہمیں فوراً اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، دعائیہ کلمات سے اسے نوازنا چاہیے۔ نظر بد اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ اگر تقدیر میں آرام لکھا ہو تو نظر تکلیف پہنچا سکتی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ نظر حقیقتاً تقدیر کو پلٹ نہیں سکتی، کیونکہ کوئی بھی چیز تقدیر الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ نظر بد ایک سبب ہے جس طرح دوسرے اسباب ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقی مؤثر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن کے بغیر کوئی بھی سبب اپنی تاثیر ہے وہ دکھا نہیں سکتا، کیونکہ تمام جو اسباب ہیں ان کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ
ہر بیماری، ہر ناکامی اور ہر نقصان نظر بد سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کی دوسرے وجوہات ہوتے ہیں۔ ہم جلد بازی میں ہمیشہ ہر چیز کو نظر بد سے منسلک کر دیتے ہیں۔ کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی فطری وجوہات ہوں، تو آپ دیکھیں، انالائز کریں کہ نقصان کیوں ہو رہا ہے۔ اگر بیمار ہو گئے ہوں تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، میڈیکل چیک اپ کروائیں، اور اگر کوئی ظاہری وجہ سامنے نہ آ رہی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، سب کچھ نارمل ہو، تب جا کے آپ نظر بد کے علاج کی طرف رجوع کریں۔ اور جب رجوع کریں تو خیال رکھیں کہ آپ جب بھی نظر بد کا علاج کرائیں تو ہمیشہ تعوذ، رقیہ، کلمات الہیہ اور ان جائز تعویذات جس میں اسماء الہیہ ہوں، کلمات مبارکہ ہوں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو جھوٹے عاملوں کے پاس، کبھی کبھی غیر لوگوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور شرکیہ کلمات اور وہ تمام چیزیں کہ جس میں کفریہ کلمات ہو، ان سے اپنا علاج کرواتے ہیں۔ کبھی قبرستان سے مٹی منگوا لی، اور ایسے ایسے معاملات ہیں کہ ناگفتہ بہ۔ تو کبھی کبھی یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ خیال رکھیں کہ انہی کلمات سے آپ علاج کروائیں جو کہ ثابت شدہ ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یا ان کلمات سے جس میں کفر کا شائبہ نہ ہو۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر آئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم دم کرایا کرتے تھے، کیا اب بھی ہم انہی الفاظ سے دم کرائیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، کہ اپنے جو الفاظ ہیں، رقیہ ہے، وہ مجھے پڑھ کر سناؤ، اگر اس میں کوئی شرک کے کلمات نہ ہوں تو اس سے دم کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اوتھینٹک ہے اور مسلم شریف میں ہے۔ اب کچھ عوامی ٹوٹکے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل نمک یا مرچیں وار کر آگ میں جلا دینا، یا ہاتھ پیر دھل کے پانی کی چھینٹیں مار دینا، یا اسی طرح ٹھوڑی پہ ایک چھوٹا سا کالا سا نشان لگا دینا۔ اگر اس میں کوئی شرکیہ عقیدہ شامل نہ ہو، اگر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہی حقیقی مؤثر ہے، یا کوئی اس میں کلمات شرکیہ شامل نہ ہو، تو یہ ٹوٹکے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک تندرست اور توانا بچے کو دیکھا، خوبصورت تھا، فرمایا کہ دسموا نونتہ کی لا تصیبہ العین، کہ اسے ایک چھوٹا سا کالا سا نقطہ لگا دو تاکہ اسے نظر نہ لگے۔ لیکن یاد رکھیں کہ افضل یہی ہے کہ ہم قرآن مجید، احادیث مبارکہ سے مسنون دعائیں اور جو رقیہ کے کلمات ہیں انہی سے اپنا علاج کرائیں، نہ کہ ٹوٹکوں سے۔ افضل تو وہی ہے۔ نظر بد کے حوالے سے کچھ غلطیاں ہیں جو ہم لوگ ریئلائز کیے بغیر کر جاتے ہیں۔ پہلی غلطی ہے کہ ہر پریشانی کو نظر بد سمجھنا بند کر دیجئے۔ ضروری نہیں کہ ہر بیماری نظر بد ہو، میڈیکل چیک اپ کروائیں اور اس کی دوسری جو معاملات ہیں اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ دوسری چیز یہ کہ بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ الزام لگا دیتے ہیں، کبھی کبھی بیچارہ نظر لگانے والا خود نہیں جانتا ہے کہ اس کی نظر لگی ہے، اس وجہ سے بغیر ثبوت کے کسی کو مورد الزام نہ ٹہرائیں، یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اپنی نعمتوں، خوشیوں اور کامیابیوں کی غیر ضروری نمائش نہ کریں۔ آپ نے نہیں دیکھا سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو، 11 بیٹوں کو ایک ساتھ داخل ہونے سے منع کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی نظر ان کے اوپر لگ جائے۔ وہ لوگ خیال کریں جو ویڈنگز میں پوری فیملی فوٹو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں، اس کے بڑے بڑے پورٹریٹ بنا کے گھروں میں لگاتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو نظر بد ہو جائے گی؟ تو اسی طرح بہت سے ایگزامپلز ہیں۔ آج کل یہ ایک فتنہ سا پھیل گیا ہے کہ چھوٹی سی کامیابی ہوتی ہے، ہم اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں یا فیس بک پہ پوسٹ کر دیتے ہیں یا دوسرے ہینڈلز پہ پوسٹ کر دیتے ہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہمیں اپنی نعمتوں کو پوشیدہ رکھنا چاہیے اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ چوتھی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی نعمت کو دیکھتے ہیں یا کسی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو ہم دعا دینا بھول جاتے ہیں، ہم ماشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اللہم بارک کہنا بھول جاتے ہیں، دعائیہ کلمات بھول جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تدابیر ہیں جو ہم اگر اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو بہت سی معاملات سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ اب کچھ علامات جو منظور شخص کے اندر ہوتی ہیں، نظر زدہ شخص کے اندر ہوتی ہیں، جسے نظر لگی ہے: سر کا درد، بہت شدید سر کا درد ہونا، چہرہ زرد پڑ جانا، پیلا پن آ جانا، پسینے کی کثرت، زیادہ پسینہ آنا، اور ہاتھوں کا پسیجنا، ہاتھوں میں پسینہ آنا زیادہ، بار بار جمائی کا آنا، ڈکار کا آنا، اور سینے کی جکڑن، سینے میں جکڑن محسوس ہونا، دل کی دھڑکن کا اچانک تیز ہونا جانا، جسے پلپیٹیشن کہتے ہیں۔ یہ جو دونوں کندھے ہیں
ان کے درمیان درد ہونا اور کمر کے نچلے حصے میں درد آنا، اور اسی طرح پیشاب کا بار بار آنا، رات کو نیند نہ آنا، موڈ سوئنگ ہونا، بغیر وجہ کے غمگین رہنے لگے کوئی شخص، یا اچانک غصہ آنے لگے، تو یہ تمام چیزیں منظور شخص کے اندر یعنی کہ جسے نظر لگی ہو، یہ سب علامات ہو سکتی ہیں نظر کی۔ لیکن پھر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جسمانی بیماری کی وجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، میڈیکل چیک اپ کروائیں، اور کوئی ریزن، کوئی میڈیکل کاز سامنے نظر نہ آ رہا ہو تب آپ نظر بد کے علاج کی طرف رجوع کریں۔ اب وہ حصہ جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا، نظر بد سے حفاظت کے لیے اسلامی طریقے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کئی مؤثر تدابیر ہمیں سکھائی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ کی پناہ، استعیذ باللہ من العین فإن العین حق، کہ نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر بد جو ہے وہ حق ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں اور جنات کی نظر بد سے پناہ مانگا کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو پناہ طلب کرنے کے لیے سب سے افضل ہیں؟ پھر فرمایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو۔ پھر تیسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأى احدکم من نفسه او ماله او اخیه شیئا یعجبه فلیدعو بالبرکہ فإن العین حق، کہ جب تمہیں اپنی جان میں یا اپنے بھائی کے لیے اس کی مال میں یا کوئی نعمت نظر آئے تو فوراً اس کے لیے تم دعا کرو کیونکہ نظر یہ ہے حق ہے۔ اب کچھ تدابیر ہیں۔ پہلی تدبیر تو یہ ہے کہ آپ غیر ضروری اپنی نعمتوں کی نمائش نہ کریں، چاہے وہ کسی بھی سوشل میڈیا ہینڈل پہ ہو۔ اپنی فوٹوز کو، بچوں کی فوٹوز کو، اپنے گھر کی فوٹوز کو، اپنے کاروبار، گاڑی، جو بھی نعمتیں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہیں اس کو پوسٹ نہ کریں، اسے پبلکلی ایکسپوز نہ کریں، نظر لگتی ہے۔ پھر دوسرا ایک تدبیر یہ اختیار کریں کہ گناہوں سے خوب توبہ کیا کریں۔ تیسرا یہ کہ اپنے سارے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، پورا مکمل توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ رکھیں۔ چوتھی تدبیر یہ ہے کہ جو لوگ مشہور ہیں نظر لگانے میں، یعنی کہ تجربہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی نظر لگتی ہے، یہ لوگ جب بھی کچھ بولتے ہیں تو ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہا کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی تدابیر ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور تدبیر یہ ہے کہ کچھ وظائف اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور فتحیہ ہوئی یا دلائل الخیرات کا ورد ہوا، یا جو بھی وظائف آپ کے گھر میں ہوں ان وظائف کا آپ معمول بنا لیں، اس سے بھی نظر بد سے ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ اور سب سے بہترین وظیفہ there is no doubt اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کیا کریں۔ اب جب پتہ چل جائے کہ فلاں شخص نظر زدہ ہے، اسے نظر لگی ہے، تو ہم کیا پڑھیں، تو میں ساری دعائیں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جائیں کاپی کریں یا اسے یاد کر لیں۔ سب سے پہلے دم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوتے تو سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ دم کیا کرتے تھے۔ کیا کلمات ہیں؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ پھر دوسری دعا دم ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے دونوں بیٹے سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ دم کیا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کے اوپر بھی بارہا اس کو دم فرمایا۔ کیا دعا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تیسری دعا ہے کہ جب آپ رات کو سوئیں تو یہ پڑھ کے سویا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، 3 مرتبہ پڑھیں اور سو جائیں، انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر بھی ایک دعا پڑھی اور دعا پڑھ کے دم فرمائی جب انہیں نظر لگ گئی تھی۔ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نظر کی جو گرمی ہے، سردی ہے اور مصیبت ہے یہ دور فرما۔ فائنلی وہ دعائے مبارک وہ آیت مبارکہ جو سورہ قلم کی ہے، میں وہ آیت مبارکہ بھی ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا انشاءاللہ العزیز، آپ اسے پڑھیں اور اپنے بچوں کے اوپر دم کیا کریں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور اسی طرح بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی کو نظر لگی ہو تو 7 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دم کریں، انشاءاللہ دم کا جو نظر کا اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ ایک چیز یاد
یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی بھی عامل سے آپ تعویذ لیں تو ہمیشہ خیال رکھیں کہ تعویذات کلمات مبارکہ پہ مشتمل ہوں، اسماء الہیہ ہوں، اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہوں، کفریہ الفاظ نہ ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنائیں، جس طرح صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا رقیہ دیکھیں، کیا یہ رقیہ پڑھنے کے قابل ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرکیہ لفظ نہیں ہے تو یہ پڑھ سکتے ہو۔ تو اس طرح جب آپ کو کوئی عامل تعویذ دے تو اسے کسی عالم دین کے پاس، عالم حق کے پاس لائیں، کھول کر دکھائیں۔ ہزار اس عامل نے کہا ہو کہ اس تعویذ کو کھولنا نہیں ہے، بلکہ کھول کر دکھائیں۔ اور اگر عالم حق، عالم دین آپ کو جو پروفاؤنڈ عالم ہو، وہ آپ کو اجازت دے دے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو شرکیہ کلمات پہ محمول ہو، تو آپ اس تعویذ کو اپنے گلے میں یا اپنے بازو پہ یا اپنے گھر میں تکیے کے پاس کہیں پہ بھی جیسا وہ کہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ نظر بد کے ٹوٹکوں کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ عرب شریف میں ایک رواج تھا کہ منظور شخص یعنی کہ جسے نظر لگی ہو تو پتہ چل جاتا اسے نظر لگی ہے، وہ نظر لگانے والے کے ہاتھ پیر دھل کے اس کا جو دھون ہوتا ہے اس کے چہرے پہ چھینٹیں ماری جاتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس طریقے پہ عمل کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہ تھا اجازت دے دی۔ تو اسی کو بیس بناتے ہوئے جو دوسرے ٹوٹکے ہیں جس میں شرکی عقیدہ نہ ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو، ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اور لیکن پھر افضل یہی ہے کہ ہم قرآن مجید سے مدد لیں، مسنون دعاؤں سے مدد لیں۔ قرآن مجید کے سورہ صاد کے خواص میں سے ایک ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ صاد کو 7 مرتبہ پڑھ کر اگر کسی منظور یعنی کہ نظر زدہ شخص پر دم کر دیا جائے تو نظر کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ المختصر میرے عزیز، اپنی زندگی میں اسٹیبلٹی لائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اوراد کریں، وظائف کریں، اور یہ جو تدابیر میں نے آلریڈی آپ کو بتا دی ان تدابیر پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی میں خوشیاں ہوں گی، خوشحالی ہوگی۔ اور میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا فرمائیں میرے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حسد جیسے موذی مرض سے نجات عطا فرمائے اور دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر ہمیں خوش ہونے کی اور ان کے لیے دعائیہ کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی زندگی میں خوشیاں، سکون، چین، اطمینان عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوف خدا کا گنجینہ بنا دے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ میرا نام ہے محمد حسین قادری، میرے لیے آپ دعا فرمائیں، میرے والدین کے لیے دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔